اس لیے مسجد میں پڑھتے ہیں، کبھی مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، کبھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں، فجر کے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. جس سے بھی پوچھیں گے کہیں بھی آپ کو یہ رزلٹ نہیں ملے گا. کبھی ہوگا کبھی نہیں ہو رہا. عام دنوں میں ہوگا، شادی ہوگی تو نہیں ہوگا. ہر چیز کے اندر دیکھ لیں گے آپ، ٹکراؤ جہاں پر آئے گا وہاں ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے. تو میرا دوسرا سوال کہ بھائی اس چیز کو حاصل کرنے کا اتنا مشکل کام ہے، طریقہ کیا ہے؟ کوئی ہے راستہ؟ طریقہ بہت آسان ہے، جو ہم کرتے ہیں دنیا میں وہی کرو بس، لیکن اس طریقے سے کرو جیسے دنیا میں کرتے ہو. اگر وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو اس نے پہاڑ کاٹنا چھوڑا نہیں. اسی طرح اگر ہم اور آپ کوئی ذہن بنا لیتے کسی بھی چیز کا، یار مجھے کاروبار کرنا ہے، تو کاروبار آسان ہے کیا؟ تو کاروباری جانتے نہیں صاحب، اس سے پوچھو کیسے کیا ہوتا ہے کاروبار. کوئی کہے نوکری کرنا ہے، کیا نوکری آسان ہے کیا؟ اچھا چلو بچہ پڑھ رہا ہے، ڈاکٹری کر رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، یا ایکس وائی زیڈ جو بھی کر رہا ہے، کیا وہ آسان کام ہے؟ ایک جاہل کو بلائیے، اسے کہو یار یہ میڈیکل کا، وہ کہے گا پاگل ہو گئے، میرے بس کا تھوڑی ہے یار یہ. اگر یہ آسان ہوتا تو کر دیتا، کرنے بھائی میرے بس کا نہیں ہے. لیکن وہ بچہ جو بچپن سے چلا، اس کی نرسری ہوئی، اس کو جو ہے کے جی اور پتہ نہیں کیا کرتے 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 وہاں تک پہنچا، تو اس کے لیے آسان ہوا. انہیں ایک عام آدمی کے لیے آسان ہے کیا؟ ایک اکاؤنٹس والے کے لیے ایک میڈیکل کا پڑھنا آسان ہے کیا؟ نہیں صاحب، اس کی تو بیس بنتی ہے شروع سے، تب جا کے یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں. آسان تو نہیں ہے، لیکن کیا کتنے لوگ کر گئے؟ بھائی آپ کر گئے؟ ہاں بھی اللہ کی شکر انجینئرنگ کرا، ہاں بھی کیا. آپ نے کیا ہاں میں بھائی فلاں کام کیا. ہر آدمی کیا کہ ہاں بھائی کر لیا. لیکن اگر جنرلی پوچھا جائے تو یہ آسان تو نہیں، لیکن ہاں اس کے لیے میں نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال لگائے، تب جا کے یہ ہوا ہے. ایسے تھوڑی ہو گیا. تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ طریقہ کیا آپ نے وہ 20 سال 30 سال 40 سال ایسے ہی لگائے جیسے یہ دنیا اللہ کے لیے لگا رہے ہو؟ کہ کبھی اسکول گئے کبھی بچہ اسکول نہ جائے، کیسا رہے گا؟ آپ تو ابھی تو 20 سال کے بعد کی کہانی آپ شروع میں کہہ دو یار کامیاب نہیں ہو سکتا. ارے کبھی جاتا کبھی نہیں جاتا، جب دل چاہے جائے جب دل چاہے نہ جائے. ہم سب سرٹیفکیٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ اچھا بھائی، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ جائے، اسکول جائے، آفس جائے، کہیں بھی جائے، وہ انڈسپلنڈ ہو. انڈسپلنڈ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو وہاں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ اس ڈیمانڈ کے لحاظ سے پورا نہ کر رہا ہو. جیسے اسکول ہے، اسکول کا ایک سسٹم ہے، اس کا یونیفارم ہوگا، اس کے جوتے ایسے ہونے چاہیے، اس کے موزے ایسے ہونے چاہیے، ہر چیز ہے نا. اس کے بال ایسے کٹے ہونے چاہیے، اس کی ٹائی ایسی ہونی چاہیے، اس کے ہر چیز کیا لکھا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پڑھ رہے ہیں بیکن ہاؤس میں اور یونیفارم پہن کے جا رہے ہیں سٹی اسکول کا. چلے گا بھائی؟ کوئی چلائے گا؟ نہیں چلے گا. اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو. نہیں بھائی، اسی یونیفارم میں جانا ہے. اگر مجھے اسکول میں پڑھنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈسپلن. دانت صاف ہونے چاہیے ہیں، تمہارے کپڑے گندے نہیں ہونے چاہیے. یہ سب کیا ڈسپلن کیسا ہے نا؟ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن کیا ہے. دیکھو یہ تمہارے نبی ہیں، یہ سیمپل ہے، مجھے یہ چاہیے. ڈسپلن ہے، ان کی ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اگر وہ ڈسپلن نہیں کرو گے تو تمہارے مارکنگ نہ صرف مائنس میں ہوں گے بلکہ تم پنش ہوگے. پنش سمجھتے ہیں نا ہم؟ سزا ملتی ہے نہیں ملتی اسکول میں؟ بھائی آفس نہیں جاؤ گے پیسے کٹیں گے نہیں کٹیں گے؟ یہ سب چیزیں ہوتی ہے. تو تم کیا کرتے ہو؟ کیونکہ تمہیں بظاہر نظر آ رہا ہے، اس لیے کبھی بھی تو ہم بھی زندگی کے اندر سزائیں بھگت رہے ہیں. اور ہر آدمی ہم میں سے یہی پوچھتا ہے، یار تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یا اللہ تو یہ معاملہ ختم صحیح نہیں ہو رہا. اور پوچھا جائے تو پتہ چلے گا ڈسپلن وہ نہیں ہے، کنسسٹنسی ان کے اندر نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ ان کے اندر نہیں ہے. میرے بہت سارے محبت کرنے والے مختلف طریقے سے مجھ سے تعلق میں ہیں. کچھ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے ہیں،
تو میں نے ان کو پابند کیا. آپ صبح اٹھ کر مجھے جب آپ فجر کی تہجد پڑھیں جو مجھے آپ نے یہ میسج کرنا ہے السلام علیکم بس. اب جو میسج آتا ہے کبھی 15 منٹ پہلے, کبھی 20 منٹ بعد, کبھی غائب, تو میرے پاس ہسٹری ہوتی ہے. دیکھو یہ تمہاری ہسٹری ہے, یہ تمہارے مارکنگ ہے, دیکھو صحیح ہے پریشان کیوں بھائی؟ جو بات اگر جس دن تمہارے اندر یہ پرفیکٹنس آ گئی تو سزا دی اس لیے جا رہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم صحیح ہو جاؤ, اور کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے اللہ کو. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے دشمنی تھوڑی تم سے. تم بے چین رہو گے, پریشان رہو گے, جو کرو گے اللہ معاف کرے الٹا ہو جائے گا. اور کیا کچھ ہوگا, کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ تم پنچول نہیں ہو, تمہارے اندر جو ہے وہ ڈسپلن نہیں ہے. بھائی ملتی ہے سزا نہیں ملتی یار؟ آپ لوگ بتائیں نا, یہ بات ہے یہ نہیں ہے؟ ملتی ہے نا بھائی. آفس میں جا کے سزا ملے گی نا. سزا کیا ہے؟ تنخواہ, وہ تو پیسے کے لیے جا رہے ہیں, پیسے کاٹ لیں گے. چیخیں یار ہمارے پیسے کاٹ لیے, پھر کہیں گے اچھا یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو وہ جاتے ہیں اکاؤنٹنٹ کے, اکاؤنٹنٹ ہسٹری دکھاتے ہیں, بھائی دیکھیں فلاں وقت جو ہے نا آپ ایبسینٹ تھے. ارے میں تو آیا تھا. ہاں آئے ہوں گے آپ, لیکن جو آپ نے کارڈ پنچ کیا تھا وہ 2 منٹ پیچھے تھا, اس کو ایبسینٹ دکھا جاؤ گا. آپ بتائیے مجھے آپ. وہ کہتے ہیں یار یہ بات تو غلط ہوگی, چلو بھائی غلطی میری ہے. تو آپ سب سے کہہ رہا ہوں دیکھیں اس اللہ کو جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہ بڑا خطرناک معاملات ہے, لیکن اگر اس طریقے سے تم کرو گے تو یہ بہت آسان معاملات ہیں. کیسے؟ جیسے میں نرسری شروع کرتا ہے نا, بھائی چلو آہستہ آہستہ الف سکھاؤ, بے سکھاؤ, پھر پے سکھا دو اس کو, پھر فلاں کر دو. مشکل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پتہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا. اور اسی طرح بچہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو ہم بھی تو یہ کہنا یار ایک چیز کو کر لو یار, نہیں کر پاؤ گے تم. ایک چیز کر لو, چلو تم ایسا کرو 5 وقت کی نماز مزید پڑھنا شروع کرو. جو نہیں پڑھ رہا ہے دیکھو, اور جو پڑھ رہا ہے اسے کہنا یار تم ایسا کرو, ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ, اول صف میں آ جاؤ. جب اول صف پہ پہنچ گئے تو ہم کہتے ہیں دیکھو ایسا کرو, اب تم جو ہے نا 10 منٹ پہلے پہنچو. اب وہ کرتے کرتے کیا ہو رہا ہے, وہ 10 منٹ اور 15 منٹ پہلے ہی پہنچا ہے. کبھی وہ اس کی اول صف جائے گی 5 منٹ آگے ہوگا, 10 منٹ آگے پیچھے ہوگا, لیکن اول صف کبھی نہیں جائے گی.